جنہیں نہ توحید کا مزاج برداشت کر رہا تھا نہ رسالت کا مزاج برداشت کر رہا تھا۔ 40ویں دن کا سورج طلوع ہوا، نبی نے خیبر میں مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے کہا میرے مالک لا الہ الا اللہ بھی خطرے میں ہے، محمد رسول اللہ بھی خطرے میں ہے، یہودی قلعے کے اندر ہیں۔ 40 دن کا وعدہ تھا، 39 گزر گئے، 40ویں کا سورج طلوع ہو گیا۔ اگر آج بھی قلعہ کموش پہ تیرا علم نصب نہ ہوا، لا الہ بھی خطرے میں، محمد رسول اللہ بھی خطرے میں۔ اتنا کہنا تھا، یہ مصلی پہ جبریل کے پروں کی سرسراہٹ آئی، آواز خدا کہہ رہا ہے جب لا الہ بھی خطرے میں ہے، محمد رسول اللہ بھی خطرے میں ہے، تو پھر بلا علی ولی اللہ کو۔ جس نے بلایا وہ مصلی پہ، جس نے سنا وہ مصلی پہ۔ رسول خیبر میں بلایا، علی نے مدینے سے سنا، رسول ناد علی کہا۔ جس نے بلایا وہ مصلی پہ تھا، جس نے سنا وہ مصلی پہ تھا۔ علی مدینے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، علی نے آخری سجدہ کے بعد فوراً اٹھا کے کمبر، جی مولا جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ۔ کمبر دے رہا، یا علی تجھے مصلی پہ تلوار کیوں یاد آئی؟ فرمایا بھاگ کے جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے، جلدی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے۔ کمبر شہر بطول کی جانب دوڑا، کمبر نے دروازہ زہرا پہ ہاتھ رکھا، دروازہ کھلا، ہاتھوں میں فضالی کی تلوار لے کے کھڑی تھی، ہاتھوں میں فضالی کی ذوالفقار لے کے کھڑی تھی۔ کمبر دیکھ رہا، فضا مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں، پیغام علی نے اور کسی کو دیا نہیں، تجھے کیسے پتا چل گیا میں ذوالفقار لینے آیا ہوں؟ فضا نے تلوار کمبر کے ہاتھ میں کہا چلتی جا، رسالت کی جان خطرے میں ہے، چلتی جا، نبوت کی جان خطرے میں ہے۔ کمبر نے بھاگتے بھاگتے کہا فضا مجھے بتا تجھے غیب کا علم پہلے کیسے ہو جاتا ہے؟ فضا کہتی کمبر اتنا یاد رکھنا، باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کڑی سے آ۔ سارے بولے مل کے حیدری، بسم اللہ علی باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ 3 سفر بانی کی حیثیت سے حسینیہ امام بار کا گجرات آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وعدے ہیں انشاءاللہ وہ مکمل کیے جائیں گے۔ سید ظہور الحسن کاغذات کے لیے پریشان ہے، شہزادی کونین مشکل آسان فرمائے۔ فضا نے وفا کی انتہا کی ہے۔ فضائل یہیں پہ روکوں گا کیونکہ طویل مسائل پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جنازہ ایک نہیں آنا، جنازے 2 آنے۔ میں چاہتا ہوں کہ 2 جنازے چیخوں میں آئے۔ جس جنازے پہ رونے والا کوئی نہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں لاوارث کا جنازہ۔ تم جو 20 دن سے مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہو، انہی جنازوں کے انتظار میں بیٹھے۔ بسم اللہ۔ جو جنازے کے پیچھے کوئی چیخ نہ آئے، لوگ سمجھتے ہیں لاوارث۔ میں چاہتا ہوں چیخوں میں آج جنازہ اٹھے، کم از کم اس بستی والوں کو پتا چلے کہ آج کسی گھر سے جنازہ اٹھا۔ اللہ ان سادات کا سایہ بستی کے سر پہ سلامت رکھے، اس بستی کے ماتمیوں کو ہمیشہ عزاداری پہ استقامت بخشے۔ بڑا احسان کیا سیدو، تم نے اکیلے سجاد کا جنازہ نہیں اٹھایا، تم نے اس شہزادی کو یاد رکھا جس کی قبر آج بھی شام میں قبرستان مسافرہ میں چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک دروازہ ہے، اس کے باہر بورڈ لکھا یہ روضہ کنیز زہرا جناب فضا کا ہے۔ شام کی حکومت نے بڑی کوشش کی ہے بی بی کا روضہ بنانے کی۔ شام کی حکومت علی دوست، ایران کی حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ ہم نے صحابیوں کی قبریں بنا لی، امام زادوں کے اتنے بڑے بڑے روزے بنا لیے۔ فضا تو محسنہ ہے، اس کا بھی روزہ بنائیں۔ جب بھی فضا کا روزہ بنانے کا خیال کرتے ہیں، کسی عالم دین سید کی خواب میں آ کے کہتی ہے میرا روزہ نہ بنانا، میں زہرا کی کنیز ہوں، جب تک میری شہزادی کی بقیہ میں کچی قبر ہے میری
میری قبر پہ دیوار نہ بنانا، او میں فاطمہ کی کنیز، یہ آ کے رونے جب تک زہرا کی قبر کچی ہے میری قبر نہ بنانا۔ یہ ہے فضہ کی وفا، قبر میں بھی وفا کر رہی ہے سیدوں کے ساتھ، قبر میں بھی وفا کر رہی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے ساتھ مرنے کے بعد وفا کرنا، اس نے اتنی وفا کی ہے سیدوں کے ساتھ، زندگی گزار دی عالیہ کی قبر پہ۔ شام میں 2 قبریں تھیں، دونوں کی مجاور فضا تھی، دونوں قبروں کا فاصلہ تھا۔ حسین کی بیٹی قبرستان مسافرہ میں تھی، علی کی بیٹی دمشق۔ اب فضا کیا کر دی، صبح سے لے کے شام تک زینب کی قبر میں رہتے، شام مغربین کی نماز عالیہ کی قبر پہ پڑھ کے بی کی قبر پہ رو کے سجدہ کر کے کہتی ہے، اچھا علی کی بیٹی اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جو اب بھی قبر پہ شمل سے سہمی ہوئی۔ علی کی بیٹی میرا سلام۔ مغربین کی نماز پڑھ کے ایک چراغ بی بی کی قبر پہ چلاتی، سیدھی اٹھ کے سکینہ کی قبر پہ آتی، قبر پہ آ کے رخسار رکھ کے کہتی ہے بول کے بتا کانوں کا لہو بند ہوا ہے؟ کوشش کرنا ہر آنکھ روئے، ہر آنکھ۔ میں نے آپ کے لیے 2 گھنٹے انتظار کیا صرف اس لیے کہ جنازہ چیخوں میں آئے، شہزادی فضہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں بی بی کے درد نہ پڑھ سکا۔ کوشش کرنا ہر آنکھ روئے۔ 2 قبروں کے درمیان اتنا چلی ہے، اتنا پیدل چلی ہے، رستہ بنا لیا۔ دن عالیہ کی قبر پہ، رات سکینہ کی قبر پہ۔ وفا اتنی کی، رسول سے وفا، علی سے وفا۔ میں ایک وفا کی تصویر اور پڑھوں، اس نے بطول کے پہلو پہ پٹیاں باندھی، اس نے علی کے سر پہ پٹیاں باندھی، اس نے حسن کے جنازے سے تیر کھینچے۔ 72 لاشیں حسین نے اٹھائی ہیں، فضہ نے دیکھی۔ حسین کے زین سے گرنے تک عالیہ خیمے سے باہر نہیں آئی، فضہ دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، عباس ٹیلے پہ کھڑے ہوتے تھے، حسین ٹیلے کے نیچے۔ جب بھی کوئی مقتل سے گرتا، عباس ٹیلے سے گرتا، فضہ دروازے پہ گرتی، زینب مصلی پہ گر جاتی۔ پورے رستے میں یہ شہزادی کے آگے چلی ہے، شام میں بھی بی بی کے آگے کھڑی ہوئی۔ جب بھی یہ کتا تخت پہ ناز کرتا، فضہ چھڑک دے کے کہتی اس تخت پہ جوتی رکھ کے ان کی نوکری میں آئی۔ کنیزیں پیچھے چلتی ہیں، فضہ آگے چلتی تھی۔ کیوں آگے چلی؟ علی کی بیٹی کا پردہ بنانے کی خاطر۔ کوئی سید بیٹھا ہو مجھے نوکر سمجھ کے معاف کرنا، ماتمی ہاتھ سینے پہ مار سکے تو واجب کی نیت سے مارنا۔ 15 اذانیں سنی علی کی بیٹی نے شام کے صدر دروازے پہ، فضہ نے 15 اذانوں میں اپنا پاؤں نہیں بدلا، فضہ انہی قدموں پہ کھڑی رہی ہے۔ اب تو رو سکے تو ماتم کی تیاری کرنا۔ جب فضہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہونی شروع ہوئی ہے، بی بی زینب نے کمر پہ سر مار کے اماں پاؤں بدل لے، اماں تیرے پاؤں پھٹ گئے ہیں۔ فضہ رو کے کہتی میں پاؤں کیسے بدلوں، میں پاؤں اٹھاؤں کسی شرابی کی نظر تیرے پاؤں پہ چلی جائے، میں قیامت والے دن زہرا کو جواب کیا دوں گی؟ فضہ بھی زندہ رہی اور زینب کا پردہ بھی نہ بن سکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنا پردہ بنایا ہے اس نے علی کی بیٹی، پورے شام کے بازار میں یہ علی کی بیٹی کے آگے چلی۔
میں نے مقتل کی کتابوں میں جملے پڑھے، مصائب کی کتابوں میں پڑھے، جب بھی چھتوں سے پتھر آتے یہ بدے ہاتھوں سے اپنے آپ کو عالیہ کے اوپر گرا لیتے، جتنے پتھر لگنے ہیں مجھے لگیں، علی کی بیٹی زخمی نہ ہو۔ جب پہنچی ہے نا علی کی بیٹیاں ملعون کے دربار میں یکم سفر کو، یہ علی کی بیٹیوں کی پہلی پیشی تھی۔ میں نے پیشی پڑھ دیا، تو نے چپ ہو گئی۔ یہ کمینہ شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس لفظ نہیں بدلنے کے لیے، میں کیا جملہ بدلوں؟ میں سوچ رہا ہوں جملہ بدل لیتا، جملہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ تخت پہ شراب پی رہا تھا، علی کی بیٹیاں دیوار کے ساتھ چپ کر کے، اس کمینے نے شراب کا جام رکھ کے کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون؟ میں نے تو جملہ بڑے ڈر کے پڑھا، جب اس نے کہا نا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے، جو قریب کمینہ کھڑا تھا اس نے کہا وہ سب سے آخر میں جو سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے نا، اس کی کمر کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی۔ اس نے کہا یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ان کی کنیز ہے۔ اس نے کہا یہ آگے کیوں کھڑی ہے؟ اس نے کہا یہ پورے رستے میں آگے کھڑی رہی ہے۔ اس نے کہا اسے کہ پردہ چھوڑ۔ وہ کمینہ دیکھا تو ہم نے اسے بازار میں بڑا مارا، اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا۔ یہ کمینہ دیکھا تھا اسے کہ میرے دربار میں پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب گجرات گرد و نواح کا مجمع مجھے معاف کر دینا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا سامان تھا۔ یہ فضا کے قریب آ کے کہتا ہے او کنیز پردہ چھوڑ۔ بی بی رو کے کہتی آج کے دن کے لیے تو محمد سے زندگی مانگی تھی، میں مر سکتی ہوں، میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کمینے کے ہاتھ میں کوئی لوہے کا سامان تھا، اس نے فضا کے سر پہ رکھا۔ فضا کے چاندی جیسے بال یاقوت کی طرح سرخ ہوئے، فضا کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی۔ علی کی بیٹی نے فضا کی کمر پہ سر مارا، رو کے کہتی اماں پردہ چھوڑ دے، رو کے کہتی یا ماں نہ کہہ، اونچی آواز میں رو جو جنازے پہ آیا ہے، یا ماں نہ کہہ، یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہہ۔ مجھے بتا آج فاطمہ ہوتی تو کیا بیٹی کا پردہ چھوڑ دیتی؟ کتابیں کہتی ہیں لہو کی لکیریں چہرے پہ آئیں، فضا کا چہرہ لہو سے بھرا ہوا اور ہاتھ رسیوں میں، یوں دربار کی طرف دیکھ کے بے بسی کی عالم میں کہتی ہے اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے؟ اتنا کہنا تھا بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا، 300 حبشیوں نے تلواریں نیام سے کھینچی، بوڑھا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھ کر تو نے حبش والوں کو کیوں بلایا؟ رو کی گدی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا ایک اس کی بیٹی تھی، مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے۔ فضا رو کدی اس دربار میں وہ میمونہ آئے تو پہچان جائے گا۔ بوڑھا حبشی کہتا قید نہ ہوتی میں سر تن سے جدا کرتا، تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے۔ فضا دیکھ کر مجھے پہچان میں میمونہ ہوں، دیکھ کر تو میمونہ ہے، کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری، کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ فضا کی آواز آئی پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہے، اب کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرے۔ اس نے اشارہ کیا، 300 حبشیوں نے تلواریں کھینچی، یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لیکن اترو بغیرت شریشے، تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہوا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زینب کڑیوں میں تڑپ گئی، رو کے کدی غازی کنیزوں کے وارث آ گئے، زینب کا کوئی وارث۔ حوصلہ حوصلہ، عباس فضا کے وارث آ گئے۔ ہاتھ پکڑنا، ہاتھ پکڑنا جوان، ہاتھ پکڑنا، ہاتھ پکڑنا، حوصلہ دینا، اسے حوصلہ دینا۔
حوصلہ حوصلہ تجھے حسین کا واسطہ. حوصلہ رو کے کہتی ہے غازی فضا کے وارث آ گئے. عباس کا سر نیزے پہ تڑپا, آواز آئی دے دیتی اجازت. حوصلہ 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 میرا جوان, تجھے پکڑنے والے بھی کئی بیٹھے ہیں, تجھے پانی پلانے والے بھی کئی بیٹھے ہیں. اور جس نے سجاد کو حوصلہ دینا تھا اس کے ہاتھ رسیوں میں بندھے تھے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. میں نے فضائل اس لیے تھوڑا پڑھا, مجھے پڑھنے دینا ان دونوں کے درد, دونوں کے درد پڑھنے دینا. ایک درد سجاد کا سنو, پھر شہزادی فضا کے دو شہادت کے لفظ اور سلام. سارا وقت سجاد اور فضا نے اکٹھے گزارا, آج جنازے بھی اکٹھے آ رہے ہیں. سارا سال تم نے ذاکروں سے سنا سجاد خون روتے تھے. مجھ سے جوان نے مہینے سے پہلے سوال کیا کب رونا شروع کیا. پڑھوں میں ممبر سے, برداشت اپنی رکھنا, حوصلہ رکھنا. میں پڑھوں کہ سجاد لہو رویا کب تھا. بابا جی مجھے حسین کی عزت کی قسم, کربلا میں کم ظلم نہیں ہوا, سجاد نے خون نہیں رویا. اکبر گھوڑے کی زین سے گرا, سجاد نے ضبط کیا. عباس فرات پہ سو گیا, سجاد نے ضبط کیا. اصغر کے گلے پہ تیر لگا, سجاد نے حوصلہ رکھا. حسین گھوڑے کی زین سے گر گیا, سجاد حوصلے میرا. پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھی, سجاد حوصلے میرا. سکینہ نے پہلی بار سجاد کو رخسار پہ تماچے کا نشان دکھا. سجاد رویا لیکن لہو نہیں رویا. 4 سال کی بہن کے ترچھ نے رویا, لہو نہیں رویا. علی کی بیٹی کے ہاتھ ایسے باندھے گئے, رویا, لہو نہیں رویا. کربل سے قافلہ کوفے پہنچا, بازاروں کی بھیڑ سے گزرا, رویا, لہو نہیں رویا. پہلا خون کا آنسو کب آیا؟ اب میں وہ مصحف پڑھوں جس سے سجاد کا جگر پھٹا, میں وہ پڑھوں, تو برداشت کرے, تیرا مقدر ہے. مجھ سے پوچھا گیا کہ لہو کب رویا, جنازہ بھی آج بادشاہ کا ہے. میں یہ مصحف نہیں پڑھتا, بہت کم پڑھتا ہوں میں یہ, کیونکہ آج بادشاہ کا جنازہ بھی ہے, مجھ پہ سوال بھی ہوا. لہو رویا کب؟ حوصلے کے ساتھ اب سننا. جب بازار شام میں, شام کے صدر دروازے کو بند کر کے علی کی بیٹیوں کو کھڑا کیا گیا, مولا سجاد کی کمر میں اونٹوں کی رسی تھی, گردن میں توق تھا, توق کے اندر لوہے کی برچیاں تھیں, ہاتھوں کے ساتھ ہتھ کڑیاں تھیں. یہ ہتھ کڑیاں ملونوں کے ہاتھ میں تھیں. مولا سجاد اس توق کے وزن کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی تھی. سجاد کی کمر کے ساتھ اونٹوں کی رسی تھی, علی کی بیٹیاں اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھی. سجاد اب تک رویا ہے لیکن لہو نہیں رویا. شام کا دروازہ بند تھا, 15 اذانیں علی کی بیٹی نے سن لی. بی بی نے کہا سجاد ہم کیوں نہیں چل رہے؟ سجاد نے اپنی زنجیر ہلائی جس ملعون کے ہاتھ میں زنجیر تھی. یہ کمینہ قریب آیا, سجاد نے کہا ہمیں کیوں کھڑا کیا ہوا ہے؟ اس کمینے نے جواب دیا برداشت کرنا. یہ دیکھے کہتا قیدی ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں, حوصلہ رکھنا, حوصلہ رکھنا. میں نے ابھی جملہ نہیں پڑھا, ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں, اس لیے شام کا دروازہ بند ہے.
تھوڑی دیر کے بعد ڈھول کی تاپ تیز ہوئی، شام کا دروازہ کھلا، سجاد نے یوں سر اٹھا کے دیکھا، سامنے دیکھا 3000 بے غیرت ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے شام کے صدر دروازے پہ کھڑا تھا۔ ابھی تک سجاد خون نہیں رویا، ایک بے غیرت نے آ کے ایک کاغذ کا ٹکڑا سجاد کے آگے کیا، سجاد نے تحریر پڑھی، سجاد کی آنکھ میں لہو کا پہلا قطرہ آیا۔ علی کی بیٹی نے سجاد کی آنکھ میں خون دیکھا، بی بی اونٹ پہ تڑپ کری، سجاد تیری آنکھ میں خون کیوں آیا؟ رو کے دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، رو کے کہتی مرنے کا نام نہ لے، مجھے وجہ بتا، ماتمی برداشت کرنا۔ سجاد رو کے دا کتے نے لکھ کے بھیجا ہے، اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے گی۔ اوے تو کیسے پیدل جائے گی؟ اوے تو علی کی شریف بیٹی۔ حوصلہ 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 حوصلہ، میری کوشش ہے میں پڑھ سکوں۔ بی بی کی آواز آئی، سجاد میں اس بازار میں پیدل نہیں چل سکتی۔ سجاد یہاں تو کمینوں کا رش بڑا زیادہ ہے۔ سجاد کی آواز آئی، کمینے میری ماں پیدل نہیں چلے گی۔ ایک بے غیرت کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز تھی، اس نے سجاد کی پشت سے کمر سے کپڑا ہٹایا، اس نے ظلم کی پہلی تحریر لکھی۔ سکینہ پچھلے اونٹ سے گر گئی، قریب آ کے کہتی ہے میری پھپھی امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، وہ پیدل چلے نہ چلے مجھے بتا کہاں چلنا ہے، میرے سجاد کو نہ مارنا۔ ادھر سکینہ نے لفظ کہا، حسین کے سر سے آواز آئی، زینب اب راضی ہے، میری سکینہ پیدل جا رہی ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ کسی نے زینب کا اونٹ بٹھایا نہیں، علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے آواز گرا تھا۔ بی بی نے پہلا قدم شام کے بازار میں رکھا، حسین کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی اب آنکھیں بند نہ کر، پڑھ قرآن، میں پیدل جا رہا۔ پڑھ قرآن، پڑھ قرآن، میں پیدل چلنے لگی۔ سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہوا۔ اس مولا کو تم کیا کہتے ہو؟ زین العابدین، سید الساجدین۔ تیرا رونا نہ آئے تو مجھے علم ہاتھ میں دے، میں قسم دے کے روایت پڑھوں۔ سجاد بازار شام میں کھڑا تھا، شام کے بازار میں سجاد رکا، قافلہ رک گیا، نیزے رک گئے۔ ایک بے غیرت قریب آ کے کہتا قافلہ کیوں نہیں چل رہا؟ اس نے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے قافلہ روکا ہے۔ اس نے کہا توڑ اس کی نماز، نماز کی وجہ سے تو ہمیں آج تک حسین کو باغی کہنے میں دیر ہو رہی ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ سجاد کی گردن میں جو توق تھا، اس توق کے اندر لوہے کی برسیاں لگی ہوئی تھی۔ ایک بے غیرت نے گھوڑے کو دوڑایا، اس نے سجاد کی توق کی زنجیر اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھی، اس نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ سجاد کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا، سجاد کی آواز آتی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ آواز آئی انت سید الساجدین۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ کون سا درد پڑھوں میں سجاد کا؟ نہ برداشت ہوگا نہ میں پڑھ سکوں گا۔ ادھر مدینے میں سجاد کو زہر مل گئی، چھوڑ دیا میں نے سارے درد، نہ میں سجاد کا بازار پڑھوں نہ میں سجاد کا دربار پڑھوں۔ میرا مولا حسین میری قوم کو ہمیشہ عزادار رکھے، ہم جتنا بھی روئیں گے پانی روئیں گے۔ مجھے حسین کی ماں کی قسم میرا دل تڑپڑا ہے کہ میں کیا پڑھوں اور کیا چھپاؤں۔
مولا باقر روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بابے کو غسل دیا ہے نا، باقر نے دیوار پہ سر مار کے باہر آیا، بی بی کی آواز آئی، سجاد کا بیٹا باقر بتا کیا دیکھا ہے؟ باقر رو کے کہتا میں تجھے کیا بتاؤں، میں بابے کو غسل دے رہا تھا، بابے کی گردن میں گوشت نہیں ہے، اوے کھا گیا توق سجاد کی گردن کا گوشت۔ ادھر فضہ بیٹھی ہے علی کی بیٹی کی قبر پہ۔ اکثر تمہیں ذاکر یہ روایت سناتے ہیں کہ شکار کھیلتے کھیلتے بیٹے آئے جن کی ماں جنگلوں میں ہو، وہ بیٹے شکار نہیں کھیلتے، فضہ کے بیٹے تھے۔ روایت کے جملے ہیں مدینے گئے تھے سجاد کے پاس کہ ہم اماں کو واپس لینے آئے۔ سجاد کی آواز آئی، شام میں عالیہ کی قبر پہ بیٹھی۔ بیٹے مدینے سے شام پہنچے، جب دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو سیدہ کی کچی قبر پہ بیٹھی، بچوں نے ماں پہچانی نہیں، بال میری شہزادی کے سفید ہو گئے تھے، رو رو کے حسین کو آنکھیں بینائی چلی گئی تھی، کمر بی بی فضہ کی جھک گئی تھی۔ بیٹوں نے پہچانا ماں کو، بڑا بیٹا گھوڑے سے اترا، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، بی بی نے ہاتھ پیچھے کیا، کون ہے تو؟ کہتا اماں میں تیرا بیٹا داؤد ہوں۔ جو بی بی نے جملہ کہا تو بستر پہ روئے گا، رو کہتی ہاتھ پیچھے کر، مجھے ماں نہ کہے، مجھے سجاد ماں کہتا ہے، مجھے باقر ماں کہتا ہے۔ تو رونے کی تیاری کر، میں اگلا جملہ پڑھوں۔ چھوٹا بیٹا یحییٰ تڑپا، رو کے کہتا ماں ہم تجھے واپس لینے آئے ہیں، ہمیں حبش کے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں کو شامی مارتے رہے ہیں۔ اتنا جملہ کہنا فضہ جلال میں آئی، رو کے کہتی تمہیں ماں کے نام پہ غیرت آ گئی، تب کہاں تھے جب 13 ضربوں سے مارا جا رہا تھا زہرا کا بیٹا؟ اوے کربلا میں آ جاتے، اوے میں حسین سے صدقہ آ جاتے کربلا میں، میں حسین سے صدقہ کرتی۔ بی بی کی آواز ہے وطن واپس چلے جاؤ، نہیں اٹھنا میں نے عالیہ کی قبر سے۔ جب شہزادی نے کہا نا میں عالیہ کی قبر سے نہیں اٹھنا، چاروں کے چاروں بچے بی بی عالیہ کی قبر کے سامنے ہاتھ باندھے، حسین کی بہن تجھے بھائی کا واسطہ، ماں کو حکم کر ہمارے ساتھ جائے۔ بی بی نے بیٹوں کی آواز سنی، عالیہ کی قبر پہ گر گئے، رو کے کہنے لگے میری سانسیں ختم کر دے، میں تیری قبر سے زندہ اٹھ کے جانا نہیں چاہتی۔ فضہ کا جملہ کہنا، چھوٹے بھائی کی آواز آئی آؤ واپس چلے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگلوں میں مر گئی سجاد کی ماں، بیٹے جنگل میں پریشان بیٹھے تھے، ماں ہے ہماری، غسل کون دے گا؟ یہ آواز آئی پردہ کرو میں مریم آ گئی، پردہ کرو میں حوا آ گئی۔ شہزادی کو غسل ملا، شہزادی کو کفن ملا، بیٹے ماں کا جنازہ بٹھا کے تیار کر کے جنگل میں نماز کی تیاری کر رہے تھے، یا کانوں پہ آواز آئی داؤد رستہ دے، میں سجاد آ گیا۔ سجاد کا نام آنا تھا، فضہ کفن سے تڑپی، رو کے کہتی بتا آنکھوں کا لہو بند ہوا ہے کہ نہیں، اوے بتا تیرے زخم ٹھیک ہوئے کہ نہیں۔ آواز آئی اماں مجھے زہر مل گئی، اماں بھاگ کر اکیلا رہ گیا۔ زیادہ پڑھوں گا اور جنازے آ جائیں گے، مستورات میں آئے گا بی بی فضہ کا جنازہ۔ میری جتنی مرشدزادیاں بیٹھی ہیں، سیدزادیاں بیٹھی ہیں، میں نوکر بن کے کہہ رہا ہوں، سیدزادیاں فضہ کے جنازے پہ جانا، سر کے بال کھول کے رہ کہنا تو نے زینب کی قبر میں بیان کیے، تو نے فاطمہ کی میت پہ بیان کیے، آج ہم فاطمہ کی بیٹیاں تیرا لاشا اٹھانے کے لیے آئی ہیں، اور تو نے ہم سیدوں کے جنازے اکیلی نے اٹھائے۔ آج اس بی بی کا تابوت اس نیت سے اٹھانا، اس نے شام کے جنگل میں سکینہ کا جنازہ اٹھایا، اس نے زینب کا جنازہ اٹھایا۔
بیٹوں نے سجاد مولا نے باجاز امامت ماں کے جنازے پہ آیا، بیٹوں نے جنازہ اٹھایا، بی بی زینب کی قبر پہ آ کے کہنے لگے بی بی ساری زندگی ہماری ماں نے تیری نوکری کی ہے، بی بی ہمیں اجازت ہے ہم اپنی ماں کا جنازہ وطن لے جائیں؟ میں جملہ کیسے پڑھوں تو کیسے برداشت کرے؟ زینب کی قبر ہل گئی، آواز آئی اماں جا چلی جا، خوش قسمت ہے تجھے بیٹے لینے آ گئے۔ اوے میرا اون کربلا میں سو گیا، جا ماں تجھے پیکی نگری مل گئی، اماں نہ مجھے بھائیوں کا شہر ملا نہ مجھے بھائیوں کی نگری ملی۔ ادھر بیٹوں نے فضا کا جنازہ اٹھایا، بی بی زینب نے اجازت دے دی تھی، کتابیں کہتی مل گئی تھی اجازت، بی بی نے حکمن کہہ دیا تھا ماں چلی جا، جا پیکی نگری میں تیری قبر بنے گی۔ بیٹوں نے جنازہ اٹھایا۔ اب اگلی روایت پڑھوں، جب بی بی کی قبر سے اٹھ کے سکینہ کی قبر کے قریب سے گزرے، قبر سے 2 ہاتھ باہر آواز آئی مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جانا۔ اوے اماں میں تیرے سہارے شام میں بیٹھی تھی، اتنا جملہ کہنا تھا، فضا کی میت کانپ گئی، آواز آئی روکو میرا جنازہ، مجھے سکینہ کے پہلو میں دفنا دو۔ اوے حسین کی پیاسی بیٹی